السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کو دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بارے میں صدارتی ریفرنس پر فوری طور پر کارروائی شروع کرے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی منائی گئی۔ قومی اسمبلی نے آج ملک میں سیاسی اور اقتصادی استحکام لانے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے سگریٹ کی صنعت میں خودکار ٹریک اینڈ ٹریس نظام نصب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ اس سال صارفین کے لیے گیس فراہمی کی صورتحال گزشتہ برسوں کی نسبت بہتر ہے۔ پاکستان اور چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کو ترقی کے اعلیٰ معیار کی مثال بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت خواتین اور بچوں کے لیے نشو و نما اسکیم میں معاونت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 21% کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ فن لینڈ غیر جانبدار رہنے کی پالیسی ترک کر کے آج نیٹو کا رکن بن جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے الگ الگ ٹیموں کا اعلان کیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ پر زور دیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی فوری طور پر سماعت کرے۔ اس بات کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک فل کورٹ اس معاملے کو سنے تاکہ تاریخ میں کی گئی غلطیاں درست کی جا سکیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بھٹو کا ریفرنس 12 سال سے عدالت عظمیٰ میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریفرنس کو سننے کے لیے سپریم کورٹ کو باضابطہ خط لکھا جائے گا تاکہ تاریخی غلطی کو درست کیا جائے۔ ایوان میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے فاتحہ خوانی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس سے پہلے ارکان پارلیمنٹ نے آئین اور جمہوریت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر اپنے بیان میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بھٹو نے اس عظیم ایوان کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے عوام کو ووٹ کا حق دیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو متفقہ آئین دیا تھا۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دفعہ 109 کے تحت پھانسی دی گئی جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بانی کی عدالتی قتل کی تحقیقات بھی کرائے۔ نوابزادہ افتخار احمد خان بابر نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ عالمی فورمز پر لڑا اور بھارت سے پاکستانی قیدی واپس لانے میں کامیاب رہے۔ شاہد اختر نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پر امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کوششوں پر یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر نور عالم خان، رمیش کمار وانکوانی، روبینہ عرفان، محسن لغاری، نواب شیر وسیر، ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی اور راؤ محمد اجمل نے بھی اظہار خیال کیا۔ وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دلایا ہے کہ ان کی جماعت ہر حال میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے آج ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہ تو وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑیں گے اور نہ ہی آئین اور پارلیمنٹ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایوان کے دونوں جانب کے ارکان سے کہا کہ ملک کے سیاسی اور اقتصادی استحکام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تاریخ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں عدلیہ بحال ہوئی لیکن بدقسمتی سے اعلیٰ عدلیہ اپنی آزادی اور غیر جانبداری برقرار نہ رکھ سکی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جوڑ توڑ سے ایک خاص شخصیت کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ وہ فل کورٹ تشکیل دے کر سیاسی کیسز کا میرٹ پر فیصلہ کرے تاکہ ملک میں استحکام آ سکے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ پارلیمنٹ کے قتل کے برابر ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جمہوریت اور ملک کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ گڑھی خدا بخش کے نوریرو ہاؤس میں
سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھٹو عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آج آئینی بحران درپیش ہے اور اسے ایمرجنسی جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بلاول نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ سے لارجر بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ آج سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما کے لیے تمام شہروں اور قصبوں میں خصوصی دعائیہ اجتماعات ہوئے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاڑکانہ کے نمائندے ظفر علی سہتو سے۔ اس سلسلے میں مرکزی اجتماع بھٹو خاندان کے آخری آرام گاگڑی خدا بخش بھٹو میں منعقد ہوا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہزاروں دلوں کی دھڑکنیں ہیں۔ برسی کی تقریب میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔ برسی کے موقع پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عظیم قربانی دینے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے 22 مارچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کے بارے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس نے مختصر حکم پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 229(2) کے تحت نہ تو آئین پاکستان اور نہ ہی قانون کمیشن کو انتخابات کی تاریخ میں 90 دن سے زیادہ کی توسیع کا اختیار دیتا ہے۔ فیصلے کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ اب 14 مئی کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے پر ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 10 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے اور امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست شائع کرنے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہے، جبکہ امیدواروں کو انتخابی نشان 20 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نگراں حکومت کو ایسا منصوبہ فراہم کرنا چاہیے جس کے تحت انتخابات کرانے کے لیے الیکشن ڈیوٹی اور سیکورٹی مقاصد کے لیے معقول عملہ فراہم کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے بارے میں اپنے فیصلے کے ذریعے الیکشن کمیشن کے اختیارات ضبط کر لیے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کو اپنے نقادوں کو خاموش کرانے کے لیے فل بینچ تشکیل دینا چاہیے۔ ممتاز تجزیہ کار مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک اور بعض آئینی اور قانونی نکات کو نظر انداز کرنا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے آج کے فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کیا جو الیکشن کمیشن کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو سگریٹ کی صنعت میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک بھر میں سگریٹ کے تمام کارخانوں میں 2 ہفتے کے اندر ٹیکس چوری کا پتہ لگانے کے لیے نگرانی کے خودکار نظام کی تنصیب کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ہدایت کی کہ انہیں سگریٹ کی سمگلنگ اور غیر قانونی درآمد کی روک تھام کے لیے FBR کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری کا پتہ لگانے کے خودکار نظام کی تنصیب ملک کے تمام بڑے شعبوں میں یقینی بنائی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے شوگر ملوں میں نگرانی کے خودکار نظام کی تنصیب میں رکاوٹ ڈالنے میں ملوث عناصر کے بارے میں انکوائری رپورٹ طلب کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ معیشت کے تمام شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹمز کی تنصیب کے لیے عالمی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات بروئے کار لائی جانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ملک کی معیشت کی دستاویز بندی بہتر ہوگی اور آمدن میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے ان اقدامات میں مثبت پیش رفت اور آئندہ 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو سگریٹ فیکٹریوں میں ٹیکس چوری کی نگرانی کے نظام کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک کے بیشتر کارخانوں میں یہ نظام نصب کر دیا گیا ہے اور باقی کارخانوں میں تنصیب کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم کے کسان پیکج کے تحت زرعی مشینری کی خریداری کے لیے آسان قسطوں پر قرضوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت زرعی سرمایہ کار زرعی مشینری کی خریداری کے لیے 7 سال کے لیے 7% شرح سود پر 30 کروڑ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکیں گے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد رجسٹریشن کے لیے www.pmyp.gov.pk پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ ایوان کو بتایا گیا کہ صارفین کو گیس کی فراہمی کی صورتحال گزشتہ سال کی نسبت اس سال بہتر ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے ایوان کو بتایا کہ ایسا حکومت کی طرف سے کیے گئے بروقت اقدامات سے ممکن ہوا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ گیس کی قیمتوں کا تعین اوگرا کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سیلز ٹیکس میں 1% اضافے کی وجہ سے گیس کی موجودہ قیمتوں میں حال ہی میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ سینٹ نے پاکستان کونسل برائے تحقیق آبی ذخائر ترمیمی بل مجریہ 2023 بھی منظور کیا۔ یہ بل قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے پیش کیا تھا۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیمی بورڈز میں نمایاں اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 صوبوں میں قومی نصاب تعلیم پر اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر تعلیم نے یقین دلایا کہ او لیول کے نصاب سے غیر ضروری مواد کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کو دن 10:30 بجے پھر ہوگا۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ کے درمیان آج بیجنگ میں ایک ملاقات میں اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، جن میں تعاون، تجارت، اقتصادی تعاون، ثقافتی تبادلے اور عوامی سطح پر رابطے شامل ہیں۔ انہوں نے کثیر الجہتی انداز میں تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے اور سی پیک کے اس جولائی میں 10 سال مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے حکومت کے عزم کا اظہار کیا کہ اس سنگ میل کو شایان شان انداز میں منایا جائے گا۔ سی پیک کے مختلف منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے زیادہ تر اس سال مکمل کر لیے جائیں گے۔ دونوں فریقوں نے سی پیک کو ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی کی بہترین مثال بنانے سے اتفاق کیا اور سی پیک کو دوسرے ممالک تک توسیع دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اعلیٰ سطح پر تبادلے ہمیشہ سے ہی 2 طرفہ تعلقات کی امتیازی خصوصیت رہے ہیں۔ انہوں نے ان تبادلوں کی رفتار مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین اور بچوں کے لیے نشو و نما اسکیم میں مدد کے لیے 50 کروڑ روپے مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں پاکستان اٹلی ڈیٹ سویپ فریم ورک کے تحت معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کا مقصد جھل مکسی، غوزدار اور لسبیلا سمیت بلوچستان کے مقررہ اضلاع میں بچوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی مجموعی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ پروگرام سے 2 سال سے کم عمر کے 16,000 بچے مستفید ہوں گے اور انہیں خصوصی غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کی جائے گی، اور اس پروگرام کے مخصوص اضلاع میں 2 سال سے کم عمر بچوں کو خصوصی غذا کی فراہمی، حفاظتی ٹیکے لگوانے اور ماں بچہ صحت کے حوالے سے باقاعدگی سے معائنہ کراتے ہوئے 16,000 بچے مستفید ہوں گے۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فردوف نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تجارتی تعاون ہر ممکن حد تک بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ریڈیو پاکستان سے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں گہرے روابط موجود ہیں۔ انہوں نے علاقائی روابط کو سماجی اور اقتصادی ترقی اور علاقائی سالمیت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت کل ہونے والی قرآن اندازی ملتوی کر دی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے ترجمان کے مطابق قرآن اندازی کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کی خصوصی براہ راست رمضان نشریات پیغام رمضان آج مسلسل 13ویں روز بھی جاری ہیں، جس کا مقصد معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کے پیغام کو پھیلانا ہے۔
عالمی دین حبیب الرحمان نے کہا کہ رمضان المبارک سماجی و انسانی حوالے سے ضرورت مند افراد کے لیے جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نوجوان سائنسدانوں کی قومی اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر آفتاب احمد نے کہا کہ رمضان المبارک روحانی اور سماجی بہتری کا مہینہ ہے، جس میں سائنس خصوصاً علم فلکیات اور ادویات سے اہم تعلق پایا جاتا ہے۔ ملک بھر سے عوام شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک ٹیلی فون نمبر 051-920-8940 پر کال کر کے نشریات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ نشریات تک ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ، سوشل میڈیا پیجز، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی رسائی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظربند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ فضلائی بھارتی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندتوا نظریے کے زیر اثر جارحانہ پالیسیوں سے علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نریندر مودی کی زیر قیادت موجودہ بھارت کو ایڈولف ہٹلر کے نازی جرمنی کے راستے پر چلنے سے روکے اور خطے میں پائیدار امن کے بنیاد رکھنے کے لیے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ نئی دلی کے زیر کنٹرول بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی ادارے نے بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں چھاپے مارے۔ ایس آئی اے نے غیر قانونی طور پر نظربند 2 حریت رہنماؤں بلال صدیقی اور مولوی بشیر احمد کی رہائش گاہوں سمیت سری نگر، بارامولہ اور کپواڑہ میں آج الگ صبح 6 مقامات پر چھاپے مارے۔ ادھر کانگریس نے بھارت اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی غیر جمہوری پالیسیوں کے خلاف جموں خطے کے متعدد علاقوں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں۔ بھارت کے صوبے سکم میں آج سیاحوں کے قافلے پر برفانی تودہ گرنے سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوج کے مطابق 5 سے 6 گاڑیوں میں 30 سیاح سوار تھے جو سکم اور چین کے علاقے تبت کے درمیان ایک پہاڑی درے کی جانب جا رہی تھی۔ امدادی کارکنوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کم سے کم 70 افراد برف میں دبے ہوئے ہیں۔ فن لینڈ آج ملک میں غیر وابستگی کی پالیسی تبدیل ہونے کے بعد نیٹو کا رکن بننے کا اہل ہو گیا ہے۔ فوجی اتحاد برسلز کے قریب بیلجیم میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں 31ویں رکن کی حیثیت سے فن لینڈ کے پرچم کو لہرانے کی تقریب کا خیر مقدم کرے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یان اسٹولٹنبرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دن فن لینڈ کی سلامتی اور نیٹو کے لیے یکساں طور پر ایک اچھا دن ہے۔ شام میں اسرائیل کے ایک میزائل حملے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی جنگ کے دوران انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ جمعرات کے بعد سے یہ اسرائیل کا چوتھا اور 2023 کے آغاز سے اب تک 10واں حملہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عشرت ثاقب سے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے T20 اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ T20 سیریز کا پہلا میچ اس ماہ کی 14 تاریخ کو لاہور میں ہوگا، جبکہ راولپنڈی اور کراچی میں بھی میچ کھیلے جائیں گے۔ T20 اسکواڈ میں بابر اعظم کپتان اور شاداب نائب کپتان، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، افتخار احمد، احسان اللہ، عماد وسیم، محمد عارث، محمد نواز، محمد رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود اور زمان خان شامل ہیں۔ ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے اسکواڈ میں بابر اعظم کپتان، شاداب نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤوف، حارث سہیل، احسان اللہ، امام الحق، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاہین آفریدی، شان مسعود اور اسامہ میر شامل ہیں۔ T20 میچ رات 9 بجے اور ایک روزہ بین الاقوامی میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا T20 میچ بالترتیب 14، 15 اور 17 اپریل کو لاہور، جبکہ چوتھا اور پانچواں T20 میچ بالترتیب 20 اور 24 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسی طرح پہلا اور دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ بالترتیب 27 اور 29 اپریل کو راولپنڈی، جبکہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ بالترتیب 3، 5 اور 7 مئی کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اس مہینے پاکستان آئے گی۔ اس دورے میں دونوں ٹیمیں ایک T20 انٹرنیشنل اور ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کھیلیں گی۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق ٹام لیتھن ٹیم کے کپتان ہوں گے، جبکہ بین لسٹر اور کول میکالنجی اس دورے میں پہلی بار آ رہے ہیں۔ کینٹربری کے کپتان اس T20 ٹیم میں شامل ہوں گے جو پاکستان آ رہی ہے۔ نیوزی لینڈ بورڈ کا کہنا ہے کہ کوئنز ٹاؤن میں سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے خاتمے کے دوسرے دن ٹیم 9 اپریل کو روانہ ہوگی۔ 5 میچوں کی T20 انٹرنیشنل سیریز کا پہلا میچ جمعہ 14 اپریل کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج تصدیق کی ہے کہ وہ 2 T20 انٹرنیشنلز اور پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل کی میزبانی بھی کرے گا۔ 2 ون ڈے انٹرنیشنل 27 اور 29 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ کھیلوں کے بارے میں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر وہاب ریاض نے کہا ہے کہ ملک میں ہاکی کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل حیدر حسین سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان سپورٹس گیمز کے دوران ہاکی کے مقابلوں کے لیے 40 لاکھ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاکی کے کھلاڑیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر PHF کے سیکرٹری جنرل حیدر حسین نے وزیر اعلیٰ کے مشیر کی ہاکی کی بحالی کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا PHF اور سپورٹس بورڈ پنجاب ملک میں ہاکی کے محفوظ مستقبل کے لیے اجتماعی کوششیں کریں گے۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا ہے کہ پہلی رمضان سپورٹس سیریز 2023 کے خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے اعلیٰ سطح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ 5 روزہ رمضان سیریز جمعے سے شروع ہوگی، جس میں ہاکی، فٹ بال، کبڈی، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس سمیت تمام ڈویژنوں سے ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپ بال کرکٹ کے مقابلے میں لاہور کرکٹ کلب کی 12 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ڈائریکٹر جنرل نے مقابلے میں حصہ لینے والی ڈویژنل ٹیموں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سیریز میں تمام ڈویژنوں سے 750 سے زیادہ مرد اور خواتین ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ ڈاکٹر آصف طفیل نے عزم ظاہر کیا کہ تمام ٹیموں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی، کیونکہ یہ صوبے کے بہترین ایتھلیٹس کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم ہے۔ افغانستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم مئی میں 3 T20 بین الاقوامی اور 2 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل نے آج کہا کہ یہ ایک شاندار ایونٹ ہوگا، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ایک عالمی ویل چیئر کرکٹ ٹیم سیریز کے لیے پاکستان آ رہی ہے۔ PWCC کی صدر رخسانہ راجپوت نے APP کو بتایا کہ اس سیریز میں نئی تاریخ رقم ہوگی۔ یہ سیریز ایک اہم سنگ میل ہوگی جس سے خطے میں ویل چیئر کرکٹ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا سیریز کی میزبانی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک روزہ بین الاقوامی میچوں اور T20 میچوں کے لیے الگ الگ پاکستانی ٹیمیں بنائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا سیریز کے لیے حتمی تاریخوں اور مقامات کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس اضافہ کرتے ہوئے پالیسی ریٹ کو 21% پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مالیاتی پالیسی کمیٹی نے آج اجلاس میں کہا کہ مارچ میں مہنگائی مزید بڑھ کر 35.4% ہو گئی اور توقع ہے کہ قریبی مدت میں یہ مزید بڑھے گی۔ تاہم یہ اشارے ہیں کہ مہنگائی کی توقعات ایک یکساں سطح پر آتی جا رہی ہیں، اگرچہ یہ بلند سطح پر ہے۔ مالیاتی پالیسی کمیٹی نے بتایا کہ وہ آج فیصلے کو وسط مدتی ہدف کے گرد مہنگائی کی توقعات کو برقرار رکھنے کی جانب اہم قدم کے طور پر دیکھتی ہے، جو قیمتیں مستحکم رکھنے کے مقصد کے حصول کے لیے اہم ہے۔ کمیٹی نے مزید کہا کہ پاکستان کا مالیاتی شعبہ زیادہ تر مستحکم ہے، جبکہ معاشی سرگرمیوں میں اعتدال آتا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی برآمدات پر مبنی ترقی میں اضافے کے لیے ٹیکسٹائل کی صنعت کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے ملک کے اقتصادی اور مالی صورتحال کو اجاگر کیا اور معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈالنے اور موجودہ چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفد نے وزیر خزانہ کو چیلنجوں کے باوجود محصولات، روزگار اور برآمدات میں اضافے میں اپنے کردار کے بارے میں بتایا۔ ایٹما کے وفد نے ملک کی معاشی ترقی میں حکومت کو مکمل تعاون کی فراہمی کا یقین دلایا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 202 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,687 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 83 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 295 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 97 روپے 50 پیسے کا اضافہ، جبکہ سفائر فائبر کے حصص کی قیمتوں میں 75 روپے 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔
امریکی ڈالر قیمت خرید $282.25 اور قیمت فروخت $288.46، پاؤنڈ اسٹرلنگ $350.09 اور $357.82، یورو $307.91 اور $314.11، UAE درہم $77.36 اور $78.56، جاپانی ین قیمت خرید $2.12 اور قیمت فروخت $2.17۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,83,900 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,81,555 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں۔ اردو کے معروف ڈرامہ نگار اور افسانہ نویس مرزا ادیب کا آج یوم پیدائش منایا گیا۔ ان کا اصل نام دلاور حسین علی تھا، تاہم وہ ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 4 اپریل 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے شاعری کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا، لیکن بعد میں انہوں نے ڈرامہ نگاری کو اپنا پیشہ بنایا۔ مرزا ادیب نے 31 جولائی 1999 کو لاہور میں وفات پائی۔ خیبر پختونخوا کے ثقافت اور سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل محمد بختیار خان نے سیاحت کو صوبے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صنعت کے طور پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں مالاکنڈ یونیورسٹی کے عملے کے سینئر ارکان سے گفتگو میں انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے قدرتی مقامات کے فروغ اور نشاندہی کے لیے جامع مارکیٹنگ ضروری ہے۔ خطاطی اور مصوری کی 3 روزہ ورکشاپ الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آئندہ ماہ کی 4 تاریخ سے ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ تلیم یونیورسٹی اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ اینڈ تھرفٹس یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے نیورو سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی دماغ کے جذبات والے حصے میں خوف پر مبنی یادوں کی تشکیل کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو سمجھ گئے ہیں۔ محققین نے معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ کا ٹرانسمیٹر، جسے نورڈرین الائن بھی کہا جاتا ہے، دماغ میں خوف کا احساس پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹویٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ایک ایڈٹ بٹن پر کام کر رہا ہے جس سے ٹویٹر صارفین ٹویٹ پوسٹ کرنے کے بعد اس میں تبدیلی کر سکیں گے۔ اس کی منظوری اس وقت دی گئی جب نئی بورڈ رکن تیسلا بال ایلون نے ایک ٹویٹر پول میں اپنے فالوورز سے پوچھا کہ آیا انہیں یہ فیچر درکار ہے۔ کئی ٹویٹر صارفین نے کافی عرصے قبل ایڈٹ بٹن بنانے کی درخواست کی تھی، تاہم اس حوالے سے تحفظات تھے کہ اسے شروع کیسے کیا جائے۔ ٹویٹر آئندہ مہینوں میں اس پر تجربہ کرے گا۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ اگلے دن کا ناشتہ تھوڑی دیر تاخیر سے کرنے والے ہیں تو رات کو تھوڑی تاخیر سے کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کنگز کالج لندن کے پروفیسر ٹم سپیکٹر کے مطابق رات کا کھانا جلدی کھانے کے فوائد کا خیال کم عمر افراد پر کیے جانے والے بہت کم مطالعوں پر مبنی ہے، جس میں فاقے کے دوران یہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ سائنسدان عرصے سے دراز سے زمین کے اندرونی مرکز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں آسٹریلین یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمارے سیارے کی اندرونی تہہ کی ایک اور تہہ کے شواہد دریافت کیے ہیں۔ محققین کے مطابق یہ نئی تہہ 400 میل پر پھیلی ہوئی ہے، جو لوہے اور نکل جیسی دھاتوں سے بنی گیند ہے، جس میں زمین کی قدیم تاریخ کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ ملک کے موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں نورپور تھل میں 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سیالکوٹ میں 22، منگلہ میں 20، جوہر آباد میں 19، منڈی بہودید میں 13، سرگودا میں 12، ملتان میں 10، مالم جبہ میں 19، بالاکوٹ میں 16، کالام میں 14 اور دیر میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 14، لاہور میں 29، کراچی میں 32، پشاور میں 27، کوئٹہ میں 23، مظفر آباد میں 23، گلگت میں 19 اور سری نگر میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، وسطی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ پر زور دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بارے میں صدارتی ریفرنس پر فوری طور پر کارروائی شروع کرے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی منائی گئی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو کرانے کا فیصلہ دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 21% کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے الگ الگ ٹیموں کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद आवान, मुदीर खेल की खबरें इलियास सफदर, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें रिजवान खान, कोऑर्डिनेशन एडिटर फहद शिराज, मुदीरी आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी न्यूज़ टीम के साथ अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।